رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي ربنا زدنا علما وفهما آمین۔ عزیز حاضرین جمعہ، بزرگ حضرات، نوجوان طبقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ بہت ہی طریقوں سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم نے کوششیں کی، کوئز کے مقابلے میں ہو، تقاریر کے مقابلے میں ہو، تقاریر کے ذریعے سے ہو، یا پھر اور دیگر پوسٹرز وغیرہ کے ذریعے سے، ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی ارادہ ہمارے اندر تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کر، ہم اپنے زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈھالیں گے۔ ہماری اپنی زندگی بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ عزیز حاضرین، آج میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات کروں گا جہاں پر اکثر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پھر جہاں سے چوک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس موضوع پر پہلے سن چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا جو مین مقصد تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز حاضرین، سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارے ذہن میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے، کہ اللہ کی باتیں، اللہ کا دین، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، احکام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر تھے، کہ خوشخبری ان لوگوں کو سناتے تھے جو اللہ کے راستے پر چلتے تھے، کہ جنت کی بشارت، یا پھر جنت یہ ہے، لوگوں کو خوش کرتے تھے کہ اگر آپ اچھائی کی طرف جاؤ گے، آپ قرآن پر ایسے عمل کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی تھے، جہنم سے ڈرایا، قبر کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا کہ اگر تم یہ کام میں پھنس جاؤ گے، سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے، جھوٹ میں لگ جاؤ گے، فحش گوئی میں لگ جاؤ گے، فحش کاموں میں لگ جاؤ گے، تو ہمارے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو برائی سے بچانے، ڈرانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ آخرت کا ہمیں تصور دینے کے لیے آئے تھے، اس سے ہمیں دنیا کے محبت سے جگانے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے عزیز حاضرین، یہ تمام کام سارے انبیاء کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہی بولا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام رسول اللہ کی دعوت دینے کے لیے ہی آئے تھے، لوگوں کے جنت کے بارے میں بتانے آئے تھے، جہنم سے روکنے کے لیے آئے تھے، برائی سے روکنے کے لیے۔ لیکن عزیز حاضرین، ایک قرآن کے اندر آیا ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس اللہ نے رسول بھیجے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی ہمارے پاس قرآن ہے، ہدایت بالہدی ودین الحق، اور ایک سچا دین کے ساتھ بھیجا گیا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کے اندر، کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دوسرے کانسٹیٹیوشنز، تمام دوسرے قوانینوں پر، تمام دوسرے کتابوں پر، ہر چیز پر، تمام دوسرے رولز اینڈ ریگولیشنز پر قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام جتنے بھی دنیا کے اندر قانون ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہو، قوانین ہو، اس کے اوپر قرآن کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اور اہم مقصد۔ پہلا تو وہ تمام انبیاء جو کرتے تھے وہ ہے، اس کے ساتھ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو عزیز حاضرین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے لیے ہجرت کیے، جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے
تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے قوانین کی بنیاد رکھی یا نہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بنائی کیا نہیں؟ کیا قرآن کے احکام کو نافذ کیا یا نہیں؟ عزیز حاضرین، آپ نے فوج کشی کی، ایک فوج بنائی، اپنا کنگڈم ٹھہرایا، اللہ کے دین کو نافذ کیا. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب ہمارے لیے سنت بھی ہے یہ کہ ہم قرآن کو نافذ کریں. اللہ کا احکام تو ہے ہی ہے. اب جس طریقے سے ہم سنت کے اس مہینے سے گزر رہے ہیں تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم قرآن کے احکام کو باقی کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز، کانسٹیٹیوشنز پر نافذ کریں، غالب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس طریقے سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک فوج بنائی. فوج کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہتھیار کے ساتھ لیز، وہ نہیں، وہ بھی بنائی، لیکن ایک گروپ ایسا تیار کیا جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جس کے اندر اللہ کے احکام ماننے کی صلاحیت ہو، جو اللہ کے احکام کو مانتے تھے، اللہ کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، دین کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے. پھر اس کے بعد وہاں پر جو باطل کی حکومت تھی اس سے ٹکرائے، اس سے جنگ کی، پھر اس کو ہٹا کر غلبت حاصل کی. تو عزیز حاضرین، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہندوستان میں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں اللہ کی حکومت قائم ہو؟ کیا ہم بس اسی میں خوش ہیں کہ ہم نماز پڑھیں؟ کیا ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے گھر بار والے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کر جائیں؟ نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، ہمیں قرآن کو غالب کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. اس کے بعد ہی ہم قرآن کے تمام احکام پر عمل کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. چوری کی سزا ہاتھ کو کاٹ دو، وہ اب ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن کی حکومت نہیں ہے، اللہ کے احکام کی حکومت نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کچھ اور ہے. عزیز حاضرین، تو یہ ہمارا مقصد بن جانا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کریں. اسی کی ایک چھوٹی جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک ایسی قوم بنائی، صحابہ کی ایک ایسی فوج بنائی جو اللہ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھی. ہم بھی تو ویسا کریں، ہم بھی تو اپنے دوست احباب کو ویسا بنائے، خود بھی ہم ویسا بنے، ویسا ہم انقلاب لائے، اس کے بعد ہم جا کر باطل سے ٹکر لے سکتے ہیں. عزیز حاضرین، اور ایک آیت قرآن کے اندر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے رسولوں کو بھیجا انہی کے جماعتوں میں سے، امیوں میں سے، ایک امی جماعت سے، تاکہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان کو قرآن سنایا جائے، سناتا رہے. ایک اگر ہمیں فوج بنانی ہے، ایک ہمارے ایسا گروہ بنانا ہے جو باطل سے ٹکرا سکتا ہو، جو اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکتا ہو، جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ سکتا ہو، تو اس کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہے. یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں قرآن سناتا رہے. ویزکیہم، جو انہیں پاک کرتا رہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں جا کر اللہ کے احکام یعنی کتاب اور حکمت سکھائے. عزیز حاضرین، یہ 4 چیزیں اگر ہم کریں گے تو ایک ایسے نوجوان ہمارے پاس بنیں گے، ایک ایسی قوم ہمارے پاس بنے گی جو باطل سے ٹکرانے کے لیے تیار رہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے پاس جا کر قرآن سکھاتا تھا. ہمارے پاس آج قرآن کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ ہم قرآن صرف تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن صرف بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا احکام اس کے اندر ہے، یہ ہمارے پاس نہیں آتا. قرآن دلوں کو کھینچتا ہے، قرآن دل کو صاف کرتا ہے. عزیز حاضرین، اس حدیث کا مفہوم ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم زنگ کو تو صاف کر لیتے تھے، تو اب دل کے زنگ کو کیسے صاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دلوں کا زنگ کو دور کرنے کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے. عزیز حاضرین، دلوں کے اندر جو میل بیٹھ جائے گا، جو زنگ لگ جائے گا، اس کو صاف کرنے کے لیے قرآن درکار ہے.
اسے سمجھنا ہے کہ احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہے ہیں، قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہیں پاک کرے۔ صرف قرآن ہم سمجھ گئے کہ ہاں قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے سود کاروبار نہ کرو، قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ فحش گوئی سے بچو، دور ہو جاؤ اس سے۔ اب ہم عمل نہیں کر رہے، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ انہیں پاک کرے گا۔ عزیز حاضرین، اب جب ہمیں احکام معلوم ہو گئے، ہم قرآن پڑھیں، ہمیں احکام معلوم ہو گئے، اب ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، پھر اس کے بعد ہماری اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کریں۔ اب اس کے بعد آتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں اللہ کے قوانین اور حکمت سکھائے۔ عزیز حاضرین، ہم نے قرآن کے اندر سنا ہے کتبہ علی بنی اسرائیل، کتبنا، یہ لفظ جو ہے یہ احکام کے لیے استعمال ہوا۔ تو احکام ہم آپس میں سکھائیں ایک دوسرے کو، ہم خود سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا احکام رکھے ہیں، کون سے بھی احکام ہیں، کاروبار کے کیا احکام رکھے ہیں، گھر کے کیا احکام ہیں، نکاح اور شادی کے کیا بیان ہے قرآن کے حساب سے۔ اگر ہمارے اندر ہی جذبہ نہیں ہوگا، ہمارے اندر قرآن نہیں ہے، ہمارے دلوں کو اگر زنگ لگا ہے، اگر ہمارے پاس ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں آئے گا کہ ہماری زندگی قرآن پر عمل ہو رہی ہے کہ نہیں۔ عزیز حاضرین، ہم نے قرآن کے اندر بہت جگہ دیکھا یسألونک عن المحیض، یسألونک عن المحیض، یسألون، کہ صحابہ پوچھتے تھے، قرآن کے اندر ایسے ہی الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں تم سے اس کے کیا احکام ہے، وہ پوچھتے ہیں تم سے، مطلب صحابہ پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا انفاق کریں، کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صحابہ پوچھتے ہیں تم سے کہ محیض کی کیا قوانین ہے، صحابہ پوچھتے ہیں تم سے کہ شراب کے کیا احکام ہے، تم انہیں بتاؤ۔ ان کے قرآن کے اندر ایسے استعمال۔ تو عزیز حاضرین، جب دل پاک ہے، دل اگر صاف ہے، تبھی تو ہمارے اندر خیال آئے گا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہماری زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے، ہمارے کاروبار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہماری زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے شادی بیاہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ سوال اگر ہمارے اندر آنا ہے تو ہمارے دلوں کا زنگ دور ہونا ضروری ہے، پھر ہم اس کا محاسبہ کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہو کہ ہمیں اس کا علم ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر احکام رکھے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے والحکمہ، انہیں حکمت بھی سکھائے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، جب یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی بھی چیز میں ہم اٹک جاتے تھے تو ڈائریکٹ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اس کا کیا احکام ہے، میں کیا کروں اب آگے۔ لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اب ہمارے سامنے دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ عزیز حاضرین، یہاں سے ہمیں احکام نکالنے ہیں، حکمت نکالنی ہے۔ اسی لیے فقہ ایجاد ہوا، اسی لیے فقہ ہمارے سامنے ہے، قیاس ہے، تو یہ حکمت کے اندر شامل ہے۔ عزیز حاضرین، تو یہ چار چیزیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہم دوسروں کے پاس بھی ڈالیں اور ہمارے اندر بھی اگر ہم پیدا کریں گے تو ایک ایسی قوم تیار ہوگی جو باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہوگی، قرآن کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، جو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، یہ دو چیزیں ہم مانتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، ہم مانتے ہیں، اور یہ دین حق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آگے کا ٹکڑا ہم چھوڑ دیتے ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہم دوسرے قوانین پر، دوسرے نظام پر، باطنی نظام پر قرآن کو نافذ کریں۔ تو اب اگر ہمارے پاس ایک ایسی قوم تیار ہو جس کے اندر ایک ایک فرد قرآن کو جانتا ہو، قرآن کو پڑھتا ہو، قرآن کو لوگوں تک سناتا ہو، جو اپنا تزکیہ کرتا ہو، جو لوگوں کو تزکیے کی طرف بلاتا ہو، اچھائی کی طرف بلاتا ہو، برائی سے روکتا ہو، پھر وہ لوگوں تک احکام کو پہنچاتا ہو، خود بھی احکام کو پڑھتا ہو، حکمت سے اس کے اندر کے کیا احکام اور قوانین ہیں وہ نکالتا ہو، ایک ایسی قوم اگر تیار ہوگی تب جا کر وہ چھوٹی سی قوم ایک بڑے سلطنت پر بھاری پڑ سکتی ہے، باطل سلطنت پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو عزیز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جو بھی باتیں اس کے ذریعے سے سنائی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمیں قرآن سننے اور قرآن دوسروں کو سمجھانے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام قوانین پر عمل کرنے اور ان کو لاگو کرنے اور اسلام کو غالب کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت الحمد للہ رب العالمین۔